گدان پوڈ کاسٹ چاروں کا مہرانی درود سر بات ہیں شرف اندر شمار جگہ ہر کچھ شمع زندمان و اشبات بڑا درا آج ہم پھر بات کریں گے مائنز ان منرل بل کے حوالے سے کہ پاکستان نے ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے کہ ہر چیز کو قانونی انداز میں یا کہ ایسے لوگ بلوچستان اسمبلی میں لائے ہیں کہ وہ ان کے یس مین یا لبیک کہنے والے لوگ ہیں کہ وہ جو ہر بات کو ہر عمل کو ہر بل کو بغیر سوچے سمجھے بلوچستان کا سودا کر رہے ہیں. جس طرح کہ میں نے پہلے 2 پروگرام کیے تھے اس حوالے سے کہ وہی لوگ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر قدرتی وسائلوں کو ہمارے سودا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بغیر دے کے. جس طرح کہ گوادر کا مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں سی پیک کے نام پہ کتنی بربادیاں ہو رہی ہیں. وہاں گوادر کو باڑ لگایا گیا, ساحل سمندر میں لوکل یا کہ انڈیجینیس لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے, کوسٹ گارڈ اور نیوی کی بدماشی ہے. اور یہاں ابھی نہ صرف وسائل لوٹے جا رہے ہیں, نہ صرف گیس پیٹرول یا کہ سونا یا کاپر جو چیز بلوچستان سے نکلتے ہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں, بلکہ جو خالی زمین ہے. انگریزوں نے جب پاکستان کو بنایا تھا تو پاکستان بنانے سے پہلے بھی ایک بل پاس ہوئی تھی 1923 میں, تو وہ بھی اسٹیٹ اونرشپ کے حوالے سے تھا. اور آج کے جو 2025 میں کے جو بل ہے اس میں وہی تذکرہ ہے جو 1923 میں انگریزوں نے یہ رکھا تھا. کیا یہ اسی 1923 بل کی جو انگریزوں کے حوالے سے ہوا تھا اسی بل کی تسلسل ہے یا کھڑی ہے؟ اور اس بل کے سب سے خطرناک پہلو کیا ہیں؟ لوگوں کی آبا و اجداد کی زمینیں کیسے لوٹی جا رہی ہیں؟ وہاں کے ریسورسز کس طرح اور کیسے لوگوں کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں اور ان کے بدلے میں بلوچستان کو رائلٹی کیا مل رہا ہے؟ آج کے ہمارے مہمان ہیں اقبال کاکڑ صاحب کہ اس نے خود بھی اس حوالے سے اس بل کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہے, اور اس سے ہم قانونی حوالے سے بات کریں گے اور بلوچستان کے کون کون سے علاقوں میں متاثر ہو رہے ہیں, بلوچوں کے علاوہ پشتون ایریاز میں کس حد تک وہاں لوگوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں بیرسٹر اقبال کاکڑ کے ساتھ. درود و تربت, تھینک یو سو مچ اقبال کاکڑ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دی اور ہمارے گدان ٹی وی میں آئے اور ہمیں عزت دی. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں. ہم آپ کو سب سے پہلے گدان ٹی وی میں ویلکم, خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہی کچھ کہ جو آج کل کے جو ایشو ہو رہے ہیں, خاص کر بلوچستان کے جو وسائل لوٹے جا رہے ہیں, لوگوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں, ان کو بھی قانون بنا کے ہر روز ایک نئی ترمیم, ہر روز نئے امینڈمنٹ کے ساتھ وفاق کی طرف سے یا کہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں. ان کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کچھ کہ قانونی حوالے سے, کیونکہ آپ کا تعلق بھی عدالتی اداروں سے ہے, کہ وفاقی حکومت اور ریکارڈ کے جو معاہدہ کے بعد یہ بل لایا گیا. پہلے تو یہ تھا کہ وفاقی حکومت اور ریکارڈ کے معاہدہ ہوئے تھے, اس کے بعد یہ بل لایا گیا, پھر 18ویں ترمیم آئی. تو کیا یہ 18ویں ترمیم کے متصادم ہے؟ جی شم صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا چینل ٹوڈے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیے بلوچستان کے حوالے سے پہلے تو ہی ہمیں آپ کو پوری دنیا کو پرٹیکولرلی بلوچستان کو یہ ہماری گریونسز تھی, ہماری جو ریزرویشنز تھی وہ تھی, جو بلوچ ایریاز تھے, پشتون ایریاز تھے, اس میں یہ تھا ان لوگوں کو اس بات کا تھوڑا بہت ریئلائزیشن تھی کہ ہمارے حقوق لوٹے جا رہے ہیں. لیکن اب چونکہ پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو آپ دیکھ لیں, the same feelings have been felt in Punjab, but not in terms of looting their resources, but in terms of snatching their political rights, their political voice. وہ ان کی ووٹ ڈالنے کی جو حقوق تھے ان کے حوالے سے ان کی گریونسز تھی. ہماری جو تھی ہماری ریسورسز, ہمارے سائل وسائل جس پہ نیشنلسٹ پالیٹکس ابھی تک چل رہی تھی. اب یہ تو پہلے ایک پولیٹیکل فساڈ تھا, ایک ڈیموکریٹک فساڈ, ایک ڈونگ جس کو بھائی صاحب ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی یا پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ایک ڈونگ ہے, جس کو انگلش میں ڈیموکریٹک فساڈ کہتے ہیں. بظاہر تو وہ ڈیموکریسی دکھ رہی ہوتی ہے, جمہوریت دکھ رہی ہوتی ہے, لیکن جمہوریت کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ پھر طاقت کی اور ایلیمنٹس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بلوچستان کے حوالے سے اب جو بل پاس ہوا, ایک ڈیموکریٹک پلیٹ فارم کے تھرو ہی انہوں نے اس بل کو, جو کہ ایک انجینون تھی, جو جینون نہیں تھی, جس کی جینوننس, جس کی اوتھینٹسٹی جو بلوچستان اسمبلی ہے, دیٹس اٹ سیلف کوسچنیبل اینڈ آبجیکشنیبل. اس پہ بھی لوگوں کی آبجیکشنز اور اعتراضات ہیں, گریونسز وہاں پہ بھی ہے کہ دس از ناٹ دیئر ریئل ریپرزنٹیشن. اب وہاں سے یہ بل پاس ہوا.
بل میں یہ تھا کہ پہلے تو ریسورسز کو ایسے لوٹا جاتا تھا کہ چھپا کے، جیسے کہ آپ نے ریکارڈنگ کی بات کی، ریکارڈنگ کا جو معاہدہ ہوا بڑا چپ کے ہوا، اور جیسے آپ کا اپنا دوسرے سندھ. ملکان کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے معاہدات ہوئے ہیں، دے ہیو بین ریمینڈ سیکرٹ، وہ ڈسکلوجر ان کی نہیں ہوا کرتی. گوادر کے حوالے سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، باقی جتنے بھی آپ کے یہ جو روٹ ابھی بن رہی تھی چائنا کے ساتھ، اس کی کنیکشن تھی، اس کے حوالے سے بھی ان کے معاہدات ہوتے ہیں، ان کی ڈسکلوجر نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ بل جو آئے، بل کا یہ مطلب تھا کہ دس لوٹ آف دی ریسورسز آف بلوچستان، دس snatching of the lands of Baluchistan, this snatching and attacking on the fundamental rights on the people of Baluchistan، اس کو لیگلائز کر دیا گیا، جس کو ایک لیگل شکل دے دی گئی. اور یہ مارچ 2025 میں یہ بل جب پاس ہوا تو آپ کو کئی سائلنٹ میوٹڈ وائسز سنائی دے رہے ہوتے تھے کہ ادھر کونے میں باتیں ہو رہی تھی کہ ایک بل آ رہا ہے، وہ بھی لوگوں کو عوامی نفس چیک کرنے کے لیے کہ ایک بل پاس ہو گیا ہے. پھر جا کے یہ بل جب پاس شور شرابہ ہوا، اس بل کو ہم نے آجی صاحب نے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے چیلنج کیا. سب سے پہلے تو آجی صاحب کی میں اس میں کافی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بل کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ نے پھر بھی جمعیت آئی. تو ہاں، اس سے ایک اور خیر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے بل کے بارے میں بتا رہے تھے، تھوڑا سا ہمارے جو سامعین ہیں ان کو قانونی حوالے سے یا کہ لیگل حوالے سے کانسٹیٹیوشن کی اچھا، تھوڑا سے ان کو یہ سمجھاؤ کہ اس بل کے جو سب سے خطرناک پہلو کیا ہیں. سب سے پہلے تو بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون، اینی لا دیٹ از ان کنٹراوینشن آف آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن، جو آئین کی آرٹیکل 8 کے ساتھ اگر متصادم ہو تو وہ لا جو ہے نل اینڈ وائڈ کنسیڈر ہو. اب جہاں تک اس بل کے حوالے سے بات ہے، یہ بل آپ کے صرف آرٹیکل 8 نہیں، آپ کے آئین کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں ان کے ساتھ متصادم ہے. آرٹیکل آرٹیکل 9 آپ کا 172 ہے، ایک ہے. ایگزیکٹلی 172 ہے، جس میں آپ کی ایکول مدنیت کی شیئرنگ ملکیت. ہوگی صبح اور وفاق کی. اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھ لیں، آرٹیکل 9 ہے which is the right to life. آرٹیکل 4 ہے everybody has to be dealt in accordance with law، مطلب ہر ایک کو قانون کی نظر میں وہ برابر ہوگا اور قانون ایک ہی طرح لوگوں کو ٹریٹ کرے گی. اب میں آگے آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ کس طرح متصادم ان سے. آرٹیکل 10 ہے، 10 ہے فیئر ٹرائل. آرٹیکل 14 ہے the dignity of man. آرٹیکل 15 ہے، آرٹیکل 18 ہے the right to trade، اور آرٹیکل 19A ہے the right to information. آرٹیکل 23 ہے the right to hold property. آرٹیکل 24 ہے آپ کی اس پراپرٹی جو آپ ہولڈ کر رہے ہیں، جو 23 آپ کو دے رہی ہے، اس کی پروٹیکشن ہے. آرٹیکل 25 ہے جو ایکوالٹی آف سٹیزنز ہے. اسی طرح ان آرٹیکلز کے ساتھ اب آگے جا کے آپ جب چیک کریں گے، آگے جائیں گے، 97 ہے. اس میں بل میں پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشنز میں بہت سی جگہوں پہ ایسے مینوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ لوکل کمیونٹی کیا ہوگی اور لینڈ کیا ہوگی. لینڈ ہیز بین ڈیفائنڈ اونلی ان ٹرمز آف کمرشل انٹرسٹ. ہماری جو کلچرل ٹریڈیشنل جو ہماری پوزیسری رائٹس تھی، جو سینچریز سے ہم یہاں پہ آباد ہیں، اسے کوئی کنسیڈریشن نہیں دی گئی. لینڈ has been defined as کہ any land can be designated as mineral reserve area. کوئی بھی زمین منرل ریزرو ایریا ڈکلیئر کی جا سکتی ہے. وہاں پہ پھر آگے چل کے یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے وہ اسٹیٹ لینڈ ہو یا پرائیویٹ اونڈ لینڈ ہو، مطلب وہ پراپرٹی جو رائٹس تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ 23 and 24، اس کو ایبروگیٹ کر رہی ہے، اس کو وائلیٹ کر رہی ہے. اسی طرح جو ایکوالٹی کی بات ہے
وہ ایسے فرمز اور کارپوریشنز کو دی جائے گی، انٹرنیشنلائز کیا جائے گا، اور انٹرنیشنلائز کر کے آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کا کوئی بندہ اس میدان میں کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہوگا. پہلے تو یہاں پہ کمپنیز اینڈ فرمز اس لیول کی ہیں نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے. اور اسی طرح آگے چل کے انہوں نے ایک کمیٹی کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک ڈی ایم ایل سی ہوگی، ڈسٹرکٹ مائننگ لیازنگ کمیٹی ہوگی. اس کمیٹی میں ڈی سی صاحب اس کو ایڈ کریں گے، اور اس کمیٹی میں آپ کے منسٹری جو مائننگ منسٹری کا ایک بندہ ہوگا، ایس پی صاحب ہوں گے، تقریباً 6-7 بندوں کی ایک کمیٹی ہوگی. اگر آپ کو شمس صاحب کو ایک لائسنس ملا ہے، وہ لائسنس ہولڈر ہیں، ان کو 1 لاکھ ایکڑ زمین ملی ہے، اور وہ ایک اپلیکیشن ڈی سی صاحب کو دے دیتے ہیں کہ مجھے یہ زمین میرے لیے کم ہے مائننگ کے لیے یا پراسپیکٹنگ لائسنس کے لیے یہ کم ہے، تو وہ ڈی سی صاحب بغیر کسی کو سنے ہوئے وہ آدھی زمین اور اس طرح کی دے سکتے ہیں، مطلب 50,000 ایکڑ دے سکتے ہیں، 30,000 ایکڑ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، ایگزیکٹو لیول پہ ایک انلمیٹڈ پاورز ہیں، ایبسولوٹ پاورز دی گئی ہیں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے چلتے انہوں نے ذکر کیا ہے فیڈرل منرل ونگ کا. فیڈرل منرل ونگ جو ہوگی وہ وفاق کی ایک باڈی ہوگی، اور وفاق کے جو وفاق اس کو دیکھے گی. اب آرٹیکل 97 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 97 یہ کہتا ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو بھی قانون بنانے کی جو اختیارات صوبے کے پاس ہیں، اس میں وفاق جو ہے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر سکتا. یہ آئین ہے. اور یہاں پہ فیڈرل منرل ونگ کو انکلوڈ کرنا آرٹیکل کے ساتھ متصادم ہے کہ جدھر آپ لا نہیں بنا سکتے ادھر آپ اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. کاکر صاحب ایک اسی بات، طرح سوری میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں جی جی کہ ابھی تو پاکستان جس طرح لوٹے جا رہا ہے بلوچستان کو، جس طرح کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، تو ایک ایکٹ 1923 میں 1923 میں بھی ہوا تھا انگریزوں کے دور میں، کہ اسی مائنز اس کے حوالے سے اس بل میں بھی اسٹیٹ اونرشپ کا ذکر ہے. اور وہ جو 1923 میں بھی جو انگریزوں نے کیا تھا اس میں بھی اسی چیز کا مائنز میں ایکٹ کے حوالے سے اسٹیٹ اونرشپ کا ذکر تھا اور ہے. کیا یہ وہی بل ہے جو پاکستان روز بروز اس کو نئی شکل میں دے رہا ہے، یا تھوڑا سا چینج کیا ہے، رد و بدل کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے آپ سب کانٹینٹ کی بات کریں، میں یہ سمجھتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے پرٹیکولرلی انگریز بھی یہاں پہ ہوتے تو ہمیں اس طرح ٹریٹ نہ کرتے. انگریز بھی پھر بھی بلوچستان کے حقوق کا تھوڑا سا خیال کرتے. یہ تو ایسے ہے کہ وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ اف یو کانٹ بیٹ them join them. میں اس کو تھوڑا میں نے ریفریز کیا، میں کہتا ہوں کہ اف یو کانٹ بیٹ them sell them out. بلوچستان کو یہ کنٹرول ان کے ہاتھ سے، ویسے بھی آپ دیکھ لیں ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. بلوچستان سینٹیمنٹلی ایموشنلی بہت آگے نکل چکا ہے ان کے ہاتھوں. بلوچستان میں لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کی گریونسز کو ختم کرنے کی بجائے یہ بلوچستان کو اور ایلینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ آپ بلوچستان کی ساری زمینیں جو ہیں، سارے جو حقوق ہیں وہ الاٹ کرا، ان کو لیز آؤٹ کر. بلوچستان میں دیکھیں فیکٹریز تو ہیں نہیں، انڈسٹریز تو ہیں نہیں، بلوچستان کے لوگ اتنے لکھے پڑھے ہیں نہیں، یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں نہیں، ایجوکیشنل میدان آپ دیکھ لیں ہے نہیں، تو بہت ہی کمزور ہے. تو اب یہ ہماری جو سارا سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، بلوچ اور پشتون سائیکی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ان کی زمین ہو تو وہ خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس میری زمین تو کم از کم. اب جب آپ بلوچ اور پشتون سے یہ چھین لیں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے ان سے ان کے جینے کا حق چھین لیا. تو یہ انگریز سے بدتر ابھی دور چل رہا ہے اور نظام چل رہا ہے. اچھا، پشتون ایریاز میں کتنی زمینیں، اب چونکہ آپ کا تعلق وہاں سے ہے تو اس ایریا میں کون کون سے قبائلوں یا کون کون سے ایریاز میں جو اس کی زد میں آتے ہیں یا متاثر ہوئے ہیں؟ پشتون میں شاہ صاحب پہلے تو یہ ہے کہ چند ایسے علاقے تھے جہاں پہ مائننگ ہو رہی تھی، جیسے دکھی ہے، آرنائی ہے، مسلم باغ ہے، خانوزی تھا. ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ مائننگ ہوتی تھی.
وہاں دکی اور آرنائی سے کوئلہ نکلتا تھا، یہاں سے آپ کی کرومائٹ نکلتی تھی، اور لولائی وغیرہ سے ماربل کے وہ تیز ہے۔ اب انہوں نے اس لاء کے آنے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کی ریسرچ میں کلاسز شروع ہو چکی تھی، اس لاء کے آنے کے بعد انہوں نے جو ہے قلعہ عبداللہ برشکور والی سائڈ اور اسی طرح یوب میں ان علاقوں پہ الاٹمنٹ کی ہوئی ہیں، جو ابھی تک تھوڑی بہت ڈسکلوز ہوئی ہیں اور ڈسکلوز بھی نہیں ہوئی۔ وہی آرٹیکل 99 کی جو میں نے بات کی، رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ رائٹ آف انفارمیشن آپ کے پاس ہے، آئین آپ کو دے رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ بلوچستان میں پشتون انہیبیٹڈ جو ایریاز ہے، صرف مسلم باغ میں ایک لائسنس ہولڈر کو انہوں نے جو ہے تقریباً کوئی 1 لاکھ ایکڑ کے قریب ایک لائسنس ہولڈر کو وہاں پہ زمین الاٹ کی ہوئی ہے، اور وہ مسلم باغ سے شروع ہو کے ایک علاقہ خواجہ عمران آتا ہے، وہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور 1 لاکھ ایکڑ ایک لائسنس میں گئی۔ اسی طرح قلعہ سیفلا میں انہوں نے لائسنس دیے ہوئے ہیں، قلعہ عبداللہ میں لائسنس دیے ہوئے ہیں، برشکور میں دیے ہوئے ہیں، بلوچ بیلٹ میں جو ابھی ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ بل پاس کرایا، جس میں ان کی اس بل کے پاس کرانے میں وہ آدھے مجرم ہے، وہ خود اس پہ بات کر چکے ہیں۔ جاوید ریکی صاحب نے خود اس پہ کہا ہوا ہے، اور وہ ڈسکلوز بھی ہوا کہ واشک میں انہوں نے تقریباً ایسے سمجھ لے کہ واشک پورا کا پورا کیا ہوا۔ ایک لائسنس ہولڈر کو 400 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر، دوسرے کو 300 اسکوائر کلومیٹر، تیسرے کو 200 اسکوائر کلومیٹر، اسی طرح سینکڑوں اسکوائر کلومیٹرز میں انہوں نے الاٹمنٹس اور لائسنسز دے کر جو ہے واشک کو تو تقریباً ایسے سمجھ لے کہ 70% تو واشک کیا۔ اب بلوچ بیلٹ کے ایسے علاقے جو جن کی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے اور کہاں کہاں پہ لائسنسز دیے ہوں گے۔ پشتون بیلٹ کے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مسلم باغ میں انہوں نے دیا، خانوزی میں دیا، برشور اور فلابلا میں دیا۔ تو یہ دس ڈزنٹ ریمین، مطلب اٹس ایک ناٹ اور بات میں نے لمیٹڈ ٹو۔ یہ بھی سنا ہے کہ فرض کرو وہ جو ٹینڈر ہوتے ہیں اس کے فرض کرو کوئی ٹھیکیدار کو آپ دینا چاہتے ہیں تو 50 کروڑ یعنی جمع کرنا پڑتا ہے، جی تو یہ عام جی، بلوچ کے وہ پاس تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے وہ جو سرمایہ دار ہیں یہاں پہ، چاہے بلوچ اور پشتون، ان کے پاس بھی اتنے ہاں ہائی لیول کی کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ انہوں نے لارج اسکیل مائننگ پہ وہ کیا ہوا ہے کہ لارج اسکیل مائننگ پہ کم از کم آپ کے پاس جو ہے 50 کروڑ روپے کیپٹل انویسٹمنٹ آپ کو شو کرنی پڑے گی، تبھی آپ کو لارج اسکیل مائننگ، جو لارج اسکیل پہ آپ مائننگ کریں گے، اس کا لائسنس شروع ہو۔ جو چھوٹے مائنرز، لیٹس سے کہ میں اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم ٹریڈیشنلی کر رہے ہوتے تھے، اس کے لیے انہوں نے جو ہے 1 کروڑ کم از کم انویسٹمنٹ، کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے اس کی شرط رکھی ہوئی ہے کہ کم از کم اس کے لیے آپ کے پاس 1 کروڑ کی کیپٹل انویسٹمنٹ ہو۔ یہ چھوٹے مائنر کے لیے، چھوٹی مائننگ کرنا چاہتا ہے۔ جو لارج اسکیل مائننگ ہے اس کے لیے انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ 50 کروڑ روپے آپ کی کیپٹل انویسٹمنٹ آپ نے صرف شو کرنی ہے وہاں۔ نہیں، کچھ ایسے چیزیں مجھے انفارمیشن ملی ہے پہلے سے کہ جو خاص کر چاگی کے حوالے سے وہاں کے، یہ تو بڑی بڑی پروجیکٹ ہیں کہ ہم ان کو سن رہے ہیں نا، کہ سیندک پروجیکٹ ہے، کہ ریکارڈ ہے، یہ کمپنیوں کے ہاتھ سے یا کہ سرکار کے، مگر میں نے سنا ہے کہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں سرکاری، جو سنجرانی صاحب تھے، ان لوگ پرسنلی کچھ ایریاز کے جو ہیں وہاں کے مواد نکال کے بیچ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کسی ڈاکومنٹس میں نہیں ہے، وہ کسی شکل میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑے سخت قانون ان لوگوں نے جو رکھا ہے، فرض کرو کہ یعنی اپنے لوگوں کو وہ دینا چاہتے ہیں، تو اس غیر قانونی مائننگ اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کیا میکینزم ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ واشک میں میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ ویل وشر ہیں بلوچستان کے، ان کے بھی یہ زمین کی لوٹ مار دے کے شاید ان کا بھی دل دکھتا ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ انفارمیشن دی، جو ڈیم وہاں پہ بن رہا ہے، تو ڈیم کے ٹھیکیدار کو کسی نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سوینئرس ہیں کسی پٹی وغیرہ پہ، تو انہوں نے بلڈوزر اور وہاں پہ ایکسکیویٹرز وہاں پہ ڈال کے جو ہے آپ کی آثار قدیمہ کی جو ہے پوری کی پوری ختم ہی کر دی وہاں۔ مطلب وہ سارا ہاں سب کچھ، بلڈنگ کے اوپر FIR بھی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہی صاحب ابھی اسلام آباد میں بیٹھ کے اربوں میں کھیل رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھ لیں
کہ آپ نے میکینزم کی بات کی کہ کوئی ایسا میکینزم موجود نہیں ہے. دوسرا یہ ہے، یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ عام بندوں کو نہیں جائے گی. اس میں آپ کا صرف سرمایہ دار ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ویلتھ ہولڈنگ کمپنی ہوں گے. آپ کا مقتدرہ کے ساتھ، طاقتور حلقوں کے ساتھ اچھے روابط کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ انٹرسٹ جو ہیں یا جو آپ کی بینیفیشریز جو ہیں وہ ایکول اس کو ہولڈ کریں اور بلوچستان کو لوٹیں. ایک بازار لگا ہوا ہے، ایک دسترخوان بچھایا ہے انہوں نے، تو مطلب یہ کر یہ رہے ہیں. لوگ جو کہتے ہیں کہ ریسورسز گریب یا وفاقی دباؤ، تو آپ اس سلوگن سے یا اس بات سے متفق ہیں یا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو بلوچستان کے حوالے سے نہیں، میں تو پوری دنیا کے حوالے سے میں اس پہ الحمدللہ بڑی ریسرچ کر چکا ہوں. میں پہلے بھی یہ کہتا رہتا تھا، لوگ اس پہ ناراض ہوتے تھے. میں کہتا تھا ایک ریسورس کرس ہے، جو اس کے لیے ٹرمنالوجی یوز ہوتی تھی کہ ریسورس کرس. ریسورس کرس وہ ہوتی تھی جب بجائے آپ کے ریسورسز آپ کو فائدہ دے، وہ آپ کے لیے وبال جان بنے، آپ کے بچے کھائے، آپ کا خون پیے، آپ کی شناخت اس میں جائے، تو یہ ریسورس کرس ہوتی ہے آپ کے لیے، بجائے آپ کے اس کا آپ کو فائدہ ملے. بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے ریسورسز جو ہیں، جو ہمارے لیے ایک نعمت تھی اللہ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی، بلیسنگ تھی، وہ ہمارے لیے کبھی ریسورس کرس بن چکی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی، یہ ایلیٹ کیپچر ہے. یہاں پہ مقتدرہ کا جو ہے غلبہ ہے، غریب آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی کارنر میں بھی نہیں. اچھا، اس بل کے خلاف جتنی پٹیشن دائر ہوئی ہیں، آپ کے نام سے بھی میں نے سنا ہے الگ جی آپ نے جی کیا ہے، جی اور جی حج لشکری کے تو الگ کیے ہیں نا، ان کے نمبرز بھی جی جی جدا جدا تھے. جی تو آپ لوگ جی کیا، کس پہلو کو اس میں کیا ترمیم لانا چاہتے ہو؟ آپ لوگوں کے کیا دیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے؟ جی جی. دیکھیے، بلوچستان کے حوالے سے یہ لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، مس کنسپشن وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک کاؤنٹر نیریٹو ہمارے خلاف یہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں انویسٹمنٹ کے خلاف ہیں، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں. تبھی ہم اس کو چیلنج کریں. ہم یہ نہیں کہتے. بلوچستان کے لیے پہلے بھی قانون موجود تھا جس کو BMR 2002 کہتے تھے. وہ مائننگ کا ایک 1948 میں ملا تھا، بنا تھا. یہ اس کے رولز ہیں BMR، بلوچستان منرل رولز، یہ 2002 کے تھے. اسی کے تھرو یہ ریگولیٹ ہو رہا تھا. اب جو یہ نیا قانون آیا ہے، نئے قانون میں تو بات مائننگ تک محدود نہیں رہی. سب سے پہلے تو ہم لینڈ کو، یہ لینڈ جو انہوں نے ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، ان ڈیفینیشنز کو ہم ہٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ یہ ڈیفینیشنز ڈال رہے ہیں. ڈیفینیشن میں آپ نے لینڈ کو صرف اور صرف جو ہے ایک کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے. اسی طرح آپ نے ایگزیکٹو کو یہ اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، DC صاحب ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھ کے جتنا ان کا دل کرے گا وہ زمینیں الاٹ کرتے جائیں گے، لوگوں کو دیتے جائیں گے. اور اسی طرح ایک منرل فورس بنائیں گے، یہ مائننگ فورس بنائیں گے جس کے اپنے تانے ہوں گے، اپنی فورس ہوگی، وہ FIR کرائیں گے. آپ تھوڑے ایک پتھر بھی آپ اٹھا کے وہاں سے لے جا رہے ہیں، کوئی کرومائٹ کا یا کوئلے کا یا بلوچستان کے کسی اور بھی بجٹ کا. سے ان کو؟ جی، بالکل بالکل. اور اسی طرح ساتھ ساتھ نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ کا لفظ وہاں پہ یوز کیا گیا ہے. یہ اس قسم کی ایگریمنٹ ہوگی کہ اس ایگریمنٹ کی کوئی ڈسکلوجر نہیں ہوگی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. یہ شمس صاحب کا رائٹ نہیں ہوگا، یہ اقبال کاکڑ کا رائٹ نہیں ہوگا، یہ حاجی لشکری کا رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ ڈیمانڈ کریں گے یہ آپ ڈسکلوز کریں. نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ وہ ایگریمنٹ ہوگی کہ حکومت کسی کے ساتھ کسی حد تک بھی کر سکتی ہے، اس پہ کوئی ڈسکلوجر نہیں ہے. آرٹیکل 19A یا ڈسٹبن. اور اسی طرح اور جو ڈیمیجنگ سیکشنز ہیں جو ہماری زمین کو، ہماری شناخت کو، ہماری معدنیات کو، ہماری معاش کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں ہم نے پٹیشنز میں چیلنج کی ہیں. اور آلموسٹ تقریباً سب کی سیم ہی ہے. البتہ ہم نے ان کی دیکھ بھی لی، جو ایک کمیٹی بنی تھی اپوزیشن کی طرف سے، اور اپوزیشن کی جو جتنے بھی ریکمنڈیشنز وہ لے آئے تھے تقریباً آلموسٹ سیم ہی تھی. ہاں، ہمارا البتہ یہ تھا جو میں نے اپنی بیاف پہ اور حاجی لشکری صاحب کی بیاف پہ جو ریکمنڈیشنز بنائی تھی وہ تھوڑی بہت ان سے ڈفرینٹ تھی، کیونکہ میں نے لینڈ کو اس حوالے سے بڑا اسٹرانگلی ہٹ کیا تھا. میں نے لوکل کمیونٹیز کے حوالے سے ان کو بڑا ہٹ کیا تھا. ہیومن ڈویلنگ کے حوالے سے ہٹ کیا تھا. ہیومن ڈویلنگ میں انہوں نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ اگر 50 گھر ہوں گے
تو وہ ہیومن ڈویلنگ میں فال کریں گے. مطلب ہیومن ایک آپ ڈویلنگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گاؤں ہے یا واٹ ایور. اگر یہ 50 سے کم ہوں گے تو یہ گاؤں یا ہیومن ڈویلنگ کنسیڈر نہیں ہوگی. آپ ہمارے اور آپ کے ہاں تو ایسے کہ 10 گھروں میں تو 10 ہو نا، 2 گاؤں. 3 گھر ہاں ہیں ایک محلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 50 نہیں ہوں گے وہ گاؤں یا ہیومن ڈویلنگ کنسیڈر نہیں ہوں گے، ان کے اکھاڑ پھینکیں گے وہاں سے، نکلیں یہاں سے. اسی طرح کے سیکشنز جو ہیں وہ ہم نے اس پہ چیلنج کیے ہوئے. یہ تو وہی جس طرح کے کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہو، غلاموں جیسا رویہ رکھتے ہو، اسی طرح کا وہ ہے. مگر چونکہ آپ لوگوں کا جب عدالتی کام ہے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ لوگ کچھ لڑیں گے، عدالت میں کیس کریں گے، مگر بل تو پھر جائے گی اسمبلی میں، منظور تو وہاں سے اسمبلی ہوگی نا، عدالت تو نہیں کر سکتے ہیں. تو جو وہاں کے جو بلوچ سیاسی پارٹیاں ہیں یا کہ پشتون سیاسی پارٹیاں ہیں جو خود کو قوم پرست بولتے ہیں، اور قوم پرستی کی اسی ساحل وسائل کی سیڑھی سے وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں کہ ہم ساحل وسائل ہو جائیں گے، شناخت بچائیں گے، تو ان کا کوئی اس طرح کا نہ کوئی ری ایکشن نہ ریزسٹ، یہ نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ نہیں، فار دا سیک آف فار دا پیپل آف لاڑکانہ، وہ بھٹو صاحب کا جو کال تھا کہ آپ نے کسی نے پوچھا کہ اس نے کہا، انہوں نے کہا آپ کی ڈیمانڈ وغیرہ مان لی تھی یا جنگ رک گئی تھی، آپ نے یہ یو این میں کاغذات پھاڑ پھاڑ کے یہ کیوں ایسے کیا اور اتنا ایموشنل ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ دیٹ واز فار دا پیپل آف لاڑکانہ، وہ لاڑکانہ کے لوگوں کے لیے تھا، ان کی جذبات کو. تو اس طرح کے وہ کر رہے ہیں، آتے ہیں جب پیشی کے دوران یا پیشی ختم ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں، تصویریں کھنچوا رہتے ہیں ہائی کورٹ کے اس پہ سیڑھیوں پہ، پھر غائب ہو جاتے ہیں. اور دوسرا تو یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے دستخط کر کے یہ پاس کرا. اب یہی اپوزیشن بول کس رہا منہ ہوں سے؟ نا. میں اب پہلے ابھی تو میں نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں اور اس حوالے سے، اور اسمبلی میں نے دیکھا تھا کہ سرفراز کا انٹرویو بھی میں نے چلایا تھا، اس کے ساتھ بھی حاجی لشکری کا جو انٹرویو تھا اس میں وہ بول رہا ہے کہ سب سے پہلے پارٹیوں کا نام لیتا ہے، وہ بندوں کا نام لیتا ہے کہ میرے ساتھ ملے ہیں، بات کی، سب کچھ کیا ہے. ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا اپنا ایک انٹرویو ہے کہ وہ جی بولتا ہے کہ کچھ یعنی ٹھیکیداروں کا رخ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے وہ کیا ہے، پر جی اسمبلی جی سے جی بائیکاٹ کرتے ہیں. اور جب جی اسمبلی سے بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کو میجارٹی دے رہے ہو نا، کہ وہ میجارٹی کے طور پر جی بل کو پاس کروائیں. جی جی بالکل بالکل. یہ دیکھیں، یہ ہینڈز ان گلو ہے. وہ گلو میں دستانے میں جو ہاتھ ہوتا ہے نا، ہوں. جب دستانے میں ہاتھ نہیں ہوگا تو دستانہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ حکومت دستانہ ہے، اپوزیشن اور یہ نام نہاد قوم پرست وہ اس میں ہاتھ ہیں. یہ دستانے میں ہاتھ ہیں، تبھی تو یہ ہاتھ یہ ہیں، یہ منہ کے بلوچستان کے غریب عوام کے منہ پر گر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کرتے رہتا ہوں، ہر فورم پہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ باچاخان کا فلسفہ یہ تھا کہ اپنی زمین، اپنے سائل، اپنے وسائل. ٹھیک، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو، ان کے وہاں پہ ان کے سائل وسائل پہ، ان کی زمین پہ، ان کی معدنیات پہ ان کا حق ہوگا. میں کہتا ہوں کہ چونکہ این پی اس میں اکمپلس رہی ہے، اس جرم میں شریک جرم رہی ہے اس بل کو پاس کرانے. اس میں کرنل زمرک اچکزئی نے اس بل کو پاس کرانے پہ دستخط کی ہیں. اس کو میجر نیم بازی نے اس پہ دستخط کی ہیں. تو پھر یہ کس منہ سے باچاخان کے نام پہ سیاست، نیشنلزم پہ سیاست کریں گے جب آپ کی زمین ہی نہیں رہی؟ جس زمین پہ آپ کھڑے، معدنیات تو چھوڑیں، آپ کی زمین نہیں رہی، آپ کی شناخت نہیں رہی، تو باچاخانی تو پھر گئی قبر میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ they have all been bought out، یہ خریدے گئے ہیں. جب تک ان کی قیمت ادا نہ کی گئی ہو، یہ کس طرح سے جو ہے یہ باچاخان کے فلسفے کو دفن کرانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح جمعیت کو اٹھا کر دیں کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. بل بھی انہیں کے ایم پی نے پیش کیا، قرارداد انہوں نے پیش کی، اور اس کے بعد پاس ہوئی. پھر جب ان کو یہ لگا کہ عوامی نبض انہوں نے دیکھا کہ اب چیخ و پکار ہمارے خلاف ہوگی، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے بلوچستان کو لٹوانے میں اپنا کردار ادا کیا، تب وہ آگے اسمبلی میں چیلنج بھی کیا. پھر ایک نام نہاد کمیٹی بنی، پھر لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرانے کے لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں. پھر ریکمنڈیشنز کے نام پہ عدالت آئے، عدالت میں وہ ریکمنڈیشنز جمع کرا کے دکھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پٹیشنز وڈرا کر لی. اب جمعیت نکل گئی اس ریس سے واپس.
پھر اپنی بلیک میلنگ وہاں پہ شروع ہو گئی سرفراز کے ساتھ. تو تو نیشنل پارٹی میں نے بھی واپس لیا اپنا. جی 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 جی. اب یہ ہے کہ شمس صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے، ہم لوگوں نے یہ کر لیا، یہ الزام والا بلیم گیم والی باتیں ہم نے بہت کھیل لی. ہم نے بہت پنجاب کو کوسا، ہم نے بہت ہی اسلام آباد کو کوسا. نہ یہ اسلام آباد کا قصور ہے نہ یہ پنجاب کا قصور ہے، اس میں ہمارے جو ہیں اپنے ملے ہوئے ہیں. یہ جب آپ بکاؤ نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے جو خود کے نام نہاد سپوت تھے، جنہیں ہم نے اسمبلی میں بھیجا، جو ہماری نظروں میں جو ہیں لشکری جیسے لوگ ہماری نمائندگی صحیح سے نہیں کر پا رہے تھے، ہم نے ان کو اسمبلی سے باہر رکھا. اور باقی جتنے بھی سنسیئر لوگ تھے انہیں ہم نے اسمبلیوں سے باہر رکھا. یہ ان نمونوں کو ہم نے بھیجا، نمونے آ گئے، انہوں نے بلوچستان کو بکوا. اسلام آباد میں وکلا کو توڑنے کے لیے وکلا صاحبان کو یورپ کے ویزے دیے گئے، تڑا تڑ پہ جو ان کو یورپ ٹورس پہ. یہ ابھی ہوا ریسنٹ ود ان 3 to 4 years. بلوچستان کی جہاں تک بات، بلوچستان میں وکلا برادری جو ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس حد تک یہ لوگ جا رہے ہیں. بلوچستان میں یہاں پہ اپورچونزم، بلکہ پورے پاکستان میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بلوچستان میں چونکہ بلوچستان میں وکلا سے زیادہ امیدیں تھی، زیادہ توقعات تھی. اب اپورچونزم جو موقع پرستی ہے وہ اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، اور یہ جو ترامیم آئی ہیں، ترامیم پہلے یہ تھا بلوچستان کے لوگوں کو، پھر بھی وکلا کو پھر بھی وہ ہوتی کہ میں محنت کروں گا، اچھا وکیل بنوں گا تو پھر میں شاید جج بن جاؤں، ہائی کورٹ کا جج مجھے اپوائنٹ کیا جائے گا، مجھے ایلیویٹ کیا جائے گا. اب وہ باتیں ختم ہو گئی. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ باتیں ختم ہو گئی. اب آپ نے جتنا بھی آپ مقتدرہ کی، جتنا بھی آپ اسلام آباد کی گڈ بکس میں ہوں گے، تو اس کے لیے تو پھر وکیل صاحب کیا کریں گے؟ وکیل صاحب اپنی زبان کو، اپنی ٹون کو سینسر کریں گے، کوئی بھی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اسلام آباد کو بری لگے گی. تو وکلا صاحبان جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے مجھے فخر محسوس ہوتا تھا، میں فخر کرتا آ رہا ہوں کہ میں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اپنی حد تک جہاں تک میری کیپیسٹی ہے، اللہ نے جتنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے، بلوچستان کے نہیں، ہر اس مظلوم شخص کی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس کے حقوق لوٹے جا رہے ہیں، جس کو اپریس کیا جا رہا ہے، اس کے حقوق کی جنگ کسی حد تک لڑوں گا، زبان کے تھرو لڑوں گا، کئی موقع ہوگا کورٹ میں لڑوں گا. لیکن کبھی کبھی شمس صاحب یقین کریں، اب میں الفن کہتا ہوں کہ اب کے حالات دیکھ کے نا کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے کہ یار کالا کوٹ کیوں گیا. مطلب اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، جنہوں نے بلوچستان کے مظلوم کی حقوق کی آواز اٹھانی تھی، وہ بھی اسلام آباد کے گن گانے اور ترانے گانے میں اور ان کے گڈ بکس میں آنے کے لیے بہت حد پار کر چکے. خیر، تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کا. مگر ایک بات آخر میں یہ کہتے ہوئے جانا کہ فرض کرو، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کی جو عدالتیں ہیں سارے عسکری قوتوں کے تابع ہیں، ان کے مطابق ہیں، فیصلے بھی وہیں سے ہوتے ہیں، اور یہ پری پلان ایک آج کا منصوبہ نہیں ہے جو 2025 میں ہوا تھا. یہ پری پلان بلوچستان کو لوٹنے کا یا بلوچستان کے لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کرنے کا ایک بہت پرانا اسٹریٹجی ہے. تو آپ لوگوں کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور آپ لوگوں کی ابھی تک کیسز یا پٹیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں شمس صاحب، یہ سوال باقی لوگ بھی کرتے ہیں کہ عدالتوں سے کیا امید ہے، مطلب آپ کیا کر لیں گے وہاں پہ، کیا آپ لوگ دیکھیں، ہم مایوسی نہیں پھیلانا چاہتے. ہمارے راجی صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ ہم بلوچستان آلریڈی بہت ہی مایوس ہو چکا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو اور مایوس نہیں کرانا، ان کے دلوں میں اور ڈر اور خوف نہیں ڈلوانا. ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے. وہ کہتے ہیں نا، غالب کا شعر ہے کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. پرانے زمانے میں زنجیر ہوا کرتی تھی تو وہ ہلا دیتے تھے، پھر وہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہوپ، وی آر ہوپنگ اگینسٹ ہوپ. ہم انشاءاللہ عدالت میں یہ چیلنج کر رہے ہیں. اور باقی اب عدالت، جہاں تک آپ نے عدالتوں کی بات کی، عدالتوں میں بھی دیکھیں شاہ صاحب، ابھی پہلے ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا لاء میں کہ ججز اسپیک ٹو دے ججمنٹس، ججز بولتے نہیں ہیں، وہ ان کی ججمنٹس بولتی ہیں. اب آپ ججز کی ججمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں کہ ججز کی ججمنٹس کہاں پہ رہے گی. بلوچستان میں تو ابھی ایسا ماحول ہے
میں نہیں کرنا چاہتا یہ باتیں. مجھے بلوچستان کی ادبیات سے ابھی بھی امید ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا یہ. لیکن ماحول بڑا ٹینس ہے, بہت ٹینس ماحول. اللہ خیر کرے. بس اپنی ہمت نہیں آنی, ہم لڑیں گے بلوچستان کو بچانے کے لیے. جتنا ہو سکے وہ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ کاکر صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ ہم نے وقت دی, بہت ساری تھینک یو جانکاری دی.